السلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ایم اے انفو چینلز کی ویڈیو میں۔ ناظرین، آج ہم ایک عجیب و غریب ایک سرجن کی کہانی جس نے اپنا آپریشن خود اپنے ہاتھوں سے کیا، آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون تھا اور اس نے کیسے اپنا آپریشن کیا۔ ناظرین، عام طور پر جب بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوراً علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اگر ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے کوئی دوسرا ڈاکٹر موجود نہ ہو تو پھر اس کو اپنا علاج خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ علاج تک تو معاملہ سمجھ آتا ہے، مگر کسی ڈاکٹر نے اپنا آپریشن خود کیا ہو، آپ کو ہماری یہ بات دیوانے کی بھڑک لگ رہی ہوگی، جب تک حقیقت میں واقعہ ماضی میں ایک سرجن نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ 1960 کا ہے، جب روس نے اپنی ایک 12 رکنی ٹیم انٹارکٹیکا کے سخت ترین موسمی حالات میں بھیجی۔ اس ٹیم کا مقصد انٹارکٹیکا میں ایک بیس کیمپ کو قائم کرنے کے حوالے سے تحقیقات کرنا تھی۔ یہ ایک سالہ ٹرپ تھا جس کے لیے انہوں نے 300 دن تک بحری جہاز پر سفر کیا اور یہاں تک پہنچے تھے، اور ان کو واپس لانے کے لیے 1 سال سے پہلے کسی ٹیم کی آمد ممکن نہ تھی۔ اس ٹیم کا ایک رکن ڈاکٹر لیونڈ روگوزو بھی تھا، جس کو بطور ڈاکٹر اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ 27 سالہ ڈاکٹر کو ابتدا میں انٹارکٹیکا کے سخت ترین موسمی حالات کے سبب سستی اور تھکن کی شکایات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ وقت کے ساتھ پیٹ کی دائیں جانب شدید درد اور الٹی میں تبدیل ہو گیا۔ ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی یہ ساری علامات در حقیقت اپینڈکس کے درد کی نشاندہی کر رہی ہے، جس کا علاج سرجری کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ سرجری کون کرے گا، کیونکہ 12 افراد کی اس ٹیم میں لیونڈ ہی واحد ڈاکٹر تھا۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس واقعے پر لیونڈ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی ٹیم میں سے 2 افراد کو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر منتخب کیا اور اپنا آپریشن خود کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے انہوں نے اپنے سامنے آئینہ لگایا تاکہ وہ سرجری کو کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ عام طور پر سرجری سے قبل مکمل بے ہوشی کی جاتی ہے، مگر جب مریض نے خود ہی اپنا آپریشن کرنا ہو تو پھر مکمل بے ہوشی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لیونڈ نے صرف سرجری کی جگہ کو سن کرنا بہتر سمجھا اور اس جگہ پر سن کرنے والا انجیکشن لگا کر پہلے تو پیٹ کی اوپرلی تہہ کاٹی اور اس کے بعد نچلی تہہ بھی کاٹ لی، جس کی وجہ سے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آئینے میں عکس دیکھ کر آپریشن کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ دائیں اور بائیں کے فرق کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شدید درد کے سبب لیونڈ کو بار بار آپریشن روک کر آرام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے اسسٹنٹ اس کو اوزار پہنچا رہے تھے اور اس کے ساتھ لائٹ کا بھی انتظام کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد سب سے اہم مرحلہ آنتوں میں سے اپینڈکس کے متاثرہ حصے کو نکال کر اس کو علیحدہ کرنا تھا۔ جب ڈاکٹر سے اس حصے کو نکالا تو اس کی نچلی تہہ سیاہ ہو چکی تھی اور کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھی، مگر ڈاکٹر لیونڈ کے درست فیصلہ نے اس کی جان بچا لی۔ اس کے بعد اپنے اسسٹنٹ کی مدد سے ٹانکے لگانے کا عمل بھی کم دشوار نہ تھا، مگر اس کو بھی کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر لیونڈ کامیاب ہو گیا اور اس طرح 2 گھنٹوں کی اس آپریشن میں انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔